دیکھیے میں ایک دن اسی راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بچہ تھا جو ردی اور کاغذ کو اکٹھا کر رہا تھا، اور اس میں اخبار کا ایک ٹکڑا جو تھا ایک بچے کے ہاتھ میں تھا۔ مزمل نام ہے اس بچے کا، ابھی بھی ہمارے اسکول میں ہے۔ تو مزمل بچے کے ہاتھ میں اخبار کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور وہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتا رہا۔ تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے بتایا، بچے آپ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اخبار کا ٹکڑا ہے لیکن یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میرا شوق ہے کہ میں اسکول جاؤں۔ تو مزمل بچے کے اس چھوٹے سے عمل نے مجھے مجبور کر دیا کہ ہم ان تعلیم سے محروم بچوں کے لیے ایک خاص اور ایک اچھا جو ہے وہ تعلیمی ادارہ قائم کریں۔ بنیادی ضروریات میں بچوں کے لیے ہمیں چاہیے اسٹیشنری، بیگز چاہیے ہمیں، اور اس طریقے سے ہمیں کچھ الماریوں کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اس ادارے کے بچوں کی کتابیں محفوظ رکھ سکیں۔ 3 دفعہ ہم ان بچوں کو فوڈ ریفریشمنٹ دیتے ہیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو ان موقع پر ہم ان بچوں کی خوشی کی خاطر ان کے لیے ہم نئے کپڑے ان کو دیتے ہیں، ان کو نئے شوز دیتے ہیں۔ جو بندہ بے روزگار ہو تو وہ سوشل ورکر ہوگا، وہ والنٹرزم سائڈ پہ آئے گا۔ آپ بے روزگار ہیں یا کیا آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے؟ یہ میں اپنے ضمیر کی اطمینان اور اپنے سکون کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ سیمینارز پہ آگاہی پہ کافی زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ پریکٹیکل یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے تو کائنڈلی جتنے بھی آپ لوگ وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں یا باقی ادارے ہیں جو اویئرنیس پہ پیسے لگا رہے ہیں، اس میں سے آپ لوگ 30% 40% اس ادارے کو آپ ڈونیٹ کریں تو پھر آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے وہ کس طرح حاصل ہوگا۔ ہم شکر گزار ہے طرز فاؤنڈیشن کا کہ اس نوبل کاز میں انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ ٹائم ٹو ٹائم وہ فوڈ کی شکل میں ہمارے بچوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ طرز فاؤنڈیشن پشاور نے ہمارے ایک ٹیچر کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت زبردست اسٹیپ آپ لوگوں نے لیے، داد دینے کے قابل لوگ ہیں آپ لوگ، چونکہ ہمارے قوم کی بچوں کا جو مستقبل ہے وہ سنوارتے ہیں، ان کا سنوارنے کا جو ایک بیڑا ہے وہ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے۔ اس پورے ادارے کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا تاثرات ہیں اور اس کے علاوہ کیا فیوچر پلانز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ایس وی پی میڈیا ٹیم کا، آپ کا۔ سر یہ چائلڈ پروٹیکشن اسکول CPS خاص طور پہ معاشرے میں موجود ان بچوں کے لیے ہے جو بچے آؤٹ آف سکولز ہے، جو بچے اسکول سے باہر ہے، جن بچوں کا تعلیمی تربیت نہیں ہو رہا، اور حال یہ ہے کہ ان بچوں کا بہت زیادہ ذوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ پڑھیں، وہ بھی عام بچوں کی طرح اسکول جائیں، لیکن غربت کی خاطر ان بچوں نے تعلیمی اداروں کی جگہ مستری خانوں کا رخ کیا، مختلف کاروباری مراکز کا رخ کیا، اور مختلف کارخانوں کا رخ کیا، مختلف ہوٹلوں کا رخ کیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان بچوں کے تعلیم حاصل کرنے کا، ان کے جذبے کا اور ان کے ذوق اور شوق کا احساس ہے۔ تو خاص طور پہ ہم نے یہ ادارہ ان بچوں کے لیے بنایا ہے جو بچے چائلڈ لیبرز ہیں اور جو بچے اسکول سے باہر ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے ہم نے یہ تعلیمی ادارہ بنایا ہے، اور یہ تعلیمی ادارہ کنونشنل اداروں کی طرح نہیں ہے۔ ان ادارے میں ہم جو ہے ایک تو خاص طور پہ مزدور بچوں کو پڑھاتے ہیں جو بچے اسکول سے باہر ہیں، اس کے علاوہ ان بچوں کے جو بنیادی ضروریات ہے ہم ان کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا کبھی کبھی ہفتے میں 3 دفعہ ہم ان بچوں کو فوڈ ریفریشمنٹ دیتے ہیں، اور مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں، جو مذہبی تہواریں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو ان موقع پر ہم ان بچوں کی خوشی کی خاطر ان کے لیے ہم نئے کپڑے ان کو دیتے ہیں، ان کو نئے شوز دے دیتے ہیں۔ تو غرض یہ ادارہ یہاں پہ بچے کے تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے، بچوں کے بنیادی ضروریات کا بھی یہاں پہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو ان حوالوں سے یہ تعلیمی ادارہ جو ہے بہت سارے تعلیمی اداروں سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ سر ایک لائٹ سا کویشچن ہے، چونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ایک معمول ہے کہ جو بندہ بے روزگار ہو تو وہ سوشل ورکر ہوگا، وہ والنٹرزم سائڈ پہ آئے گا۔ آپ بے روزگار ہیں یا کیا آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے؟ یہ میں اپنے ضمیر کی اطمینان اور اپنے سکون کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں ایک دن اسی راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بچہ تھا جو ردی اور کاغذ کو اکٹھا کر رہا تھا، اور اس میں اخبار کا ایک ٹکڑا جو تھا ایک بچے کے ہاتھ میں تھا۔ مزمل نام ہے اس بچے کا، ابھی بھی ہمارے اسکول میں ہے۔ تو مزمل بچے کے ہاتھ میں اخبار کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور وہ
پڑھنے کی اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتا رہا. تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے بتایا بچے آپ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اخبار کا ٹکڑا ہے لیکن یہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس وجہ سے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اسکول جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو اسکول نہیں جاتا اور میں ردی کو اکٹھا کر کے اس کو بیچتا ہوں اور پھر اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کے خاندان والوں کا پیٹ پالتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا شوق ہے کہ میں اسکول جاؤں. تو میں نے مزمل بچے کو اس معاشرے کے لیے ایک سود مند اور فائدہ مند بچہ، ایک اچھا تعلیم یافتہ بچہ بنانے کے لیے اس ادارہ کو جو ہے وہ قائم کیا. تو مزمل بچے کے اس چھوٹے سے عمل نے مجھے مجبور کر دیا کہ ہم ان تعلیم سے محروم بچوں کے لیے ایک خاص اور ایک اچھا جو ہے وہ تعلیمی ادارہ قائم کر سکیں. تو یہ میں اپنے ضمیر اور اپنے دل کی سکون کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، بہت زبردست، آپ کے ارادے بہت اچھے ہیں. تقریباً 3 سالوں میں کبھی مایوس ہوئے؟ نہیں، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان بچوں کی مدد کر رہا ہے، تو مایوسی کبھی نہیں ہوئی. عوام سے، پبلک سیکٹر سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کبھی ریکگنیشن وغیرہ ان کی طرف سے اپریسیشن ملی ہے؟ ملی ہے. لوگ ان بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شکل میں تو مدد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہے. اسٹیشنری کی ضرورت ہے، بیگز کی ضرورت ہے، قلم اور کاپی کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی ان بچوں کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہیں تو بالکل ہمارے تعلیمی ادارے کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. آ جائیں اور ان بچوں کے ساتھ کاپی، قلم، کاغذ، کتاب اور اسی طریقے سے بیگز کی شکل میں ان کی مدد کریں تاکہ یہ بچے موٹیویٹ ہو سکے اور یہ بچے جو ہے یہ ان کا مستقبل برائٹ ہو سکے. کافی زیادہ چونکہ پاکستان میں ہم دیکھ لیں تو اس طرح کافی زیادہ مخیر حضرات رہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھ لیں تو کافی زیادہ تعداد میں فاؤنڈیشنز مختلف قسم کے اور مدارس یہی لوگ ہمارے لوگ چلاتے ہیں. وہ انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. آپ کے جو گنے چنے جو موٹے ایکسپینسز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ادارے کی بنیادی ضروریات میں بچوں کے لیے ہمیں چاہیے اسٹیشنری، بیگز چاہیے ہمیں، اور اس طریقے سے ہمیں کچھ الماریوں کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اس ادارے کے بچوں کی کتابیں محفوظ رکھ سکیں. تو یہی بنیادی ضروریات ہیں ہمارے. بیگز ہے، اسٹیشنری ہے، کاپی، قلم، پین وغیرہ. تعلیم سے ریلیٹڈ بچے کی جتنی بھی ضروریات ہے وہ ہمیں چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ ان بچوں کے لیے کتابوں وغیرہ کا کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو اب لوگوں کا نصاب کیا ہے تاکہ وہ اسپیسیفک وہی کتاب آپ لوگوں کے لیے بائی کر لیں؟ وہی پری نرسری کے بچوں کے لیے جو نصاب ہے وہ نصاب ہمارا بھی ہے. پریپ کے بچوں کا جو نصاب ہے وہ نصاب ہمارا بھی ہے. جو بیسکس ہے، خواہ ان کا تعلق انگلش، اردو، اسلامیات، میتھمیٹکس سے ہو تو انہی نصاب کا ہمیں ضرورت ہے. عامر بھائی، اس پورے پروجیکٹ میں آپ کو کس نے سپورٹ کیا اور ابھی آپ کو کون ڈونیشن دے رہے ہیں؟ مختلف دوست و احباب سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم شکر گزار ہے ترس فاؤنڈیشن کا کہ اس نوبل کاز میں انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. ٹائم ٹو ٹائم وہ فوڈ کی شکل میں ہمارے بچوں کی مدد کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ترس فاؤنڈیشن پشاور نے ہمارے ایک ٹیچر کو بھی اسپانسر کیا. تو خاص طور پہ ان کی بڑی خدمات ہے، سروسز ہے ہمارے ادارے سے متعلق، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں بہت زیادہ. بہت زبردست. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے ادارے بھی ہیں جو ویسے بھی یہ فلاحی ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن اسکول، کیونکہ انہوں نے بھی بچوں کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی کچھ ایکسپینسز ہیں جو کہ وہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لیکن باہر کیف اتنا کافی زیادہ ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جس طرح انہوں نے خود ذکر کیا کہ ہمیں اسٹیشنری کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ٹیچر کچھ اس طرح ہیں جو کہ پیڈ ٹیچرز ہیں، تو ان کو بھی ان کی سیلریز کا بھی ایشوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز اور باقی کافی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ویسے بھی گورنمنٹ کی سطح پہ چائلڈ لیبر، چائلڈ پروٹیکشن اور اس طرح کی اور باقی جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں، سیمینارز پہ، آگاہی پہ کافی زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ پریکٹیکل یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو کائنڈلی جتنے بھی آپ لوگ وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں یا باقی ادارے ہیں جو اویئرنیس پہ پیسے لگا رہے ہیں، اس میں سے آپ لوگ 30%، 40% اس ادارے کو آپ ڈونیٹ کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے وہ کس طرح حاصل ہوگا.